وکیپیڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی تھا سن 30ویں صدی عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا زمانہ۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا، پادری تھا۔ پادری آپ کس کو کہتے ہیں؟ پوپ کو کہتے ہیں، یا پھر آپ ان کو فادر بھی کہا جاتا ہے، جو کرسچنوں کے بڑے ہوتے ہیں، جن کو راہب ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں۔ ایک پوپ تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس زمانے میں بہت سے نوجوان شادی بیاہ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ روم کا جو بادشاہ تھا کیتھولک، اس کو فوج نہیں مل رہی تھی، نوجوانوں کا پورا رجحان شادی بیاہ انہی چیزوں کی طرف ہو گیا تھا، تو اس نے خطی طور پر یہ منع کر دیا تھا کہ کوئی نکاح کرے، نکاح کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ جو پوپ تھا، ویلنٹائنز جس کا نام تھا، یہ کیا کرتا تھا، خفیہ طور پر ان لوگوں کی شادی انجام دیتا تھا، چھپا کر دو محبت کرنے والوں کو ملاتا تھا، ملا کر ان کا نکاح کرواتا تھا۔ تو اس کو جب بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو بادشاہ نے ویلنٹائن کو 14 فروری کے دن پھانسی پر لٹکا دیا۔ اب اس نے یہ جو ہی لٹکایا، اس دن کو پوری دنیا کے عیسائیوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، عیسائیوں نے بھی نہیں، اس زمانے کے جتنے عاشق تھے، ہر زمانے میں کچھ عاشق ہوتے ہیں نا، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، جھل پھیک عاشق، ان کے پاس دل بیکار کا پڑا ہوا رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام کاج نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، صرف بیکاری ہوتی ہے اور دل پھینکنا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے دل پھیک عاشقوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ دن مناتے رہیں گے۔ تو 14 فروری کا منانا کس کے کلچر میں شروع ہوا؟ عیسائیوں کے کلچر میں۔ 14 فروری مناتا جاتا رہا، عیسائیوں کے پاس آقا کائنات کی آمد بھی ہو گئی، مدینے مکے کے علاقے ان ساری چیزوں سے پاک تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دیا۔ اب صحابہ کرام پر اس کا بڑا انفلوئنس رہا، صحابہ کرام ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے، تابعین تبع تابعین پر ان ساری چیزوں کے اخلاقی اثرات مرتب رہے، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں عیسائیوں کے پاس تو یہ کلچر تھا، مگر مسلمان کبھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، سن 18 صدی عیسوی میں ہمارے پاس ہندوستان میں باضابطہ انگریزوں کی حکومت آئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں، میں ہندوستان کی کوئی تہذیب اور اس کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، انگریزوں کی باضابطہ حکومت قائم ہوئی، انگریز آئے، انگریز یہاں رہنے لگے اور انگریزوں نے ترقی کی، باضابطہ ان کی حکومتیں قائم ہوئی۔ اس کا اثر کیا ہوا، بعد میں پھر فریڈم فائٹرز پیدا ہوئے، ان لوگوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، انگریز آخرکار جانے پر مجبور ہو گئے، انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ اب آپ بولیں گے ساری ہسٹری ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ حضرات کرام، تھوڑا سا صبر آپ کو کرنا پڑے گا، بہت گہرا ربط ہے۔ انگریز گئے، مگر ان کی ذہنی غلامی اور ان کا انفلوئنس اور ان سے متاثر ہونا اور ان کو اپنا آقا جو ہم سمجھتے آئے تھے، مانتے آئے تھے، وہ تو چلے گئے، مگر ان کی غلامی ہمارے ذہنوں سے نہیں گئی۔ حضرات کرام، آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انگریزوں سے بڑی متاثر ہے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا لین دین، ان کا انداز گفتگو اور ان کا کلام کرنے کا انداز، ان کے کھانے پینے کا انداز، ہر چیز میں وہ ساری چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔